السلام علیکم۔ یہ آج اور کل بھی ایک بیان سننے کا موقع ملا اس سے غامدی کا، جاوید غامدی کا۔ تو عقل حیران ہو گئی کہ کس طرح اپنے یعنی بے دینی کو اور ہر صحیح چیز کو الٹا رنگ دے رہا ہے، اور پھر قرآن پر زور دے رہا ہے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ یعنی جو اوپر واقعہ پیش آیا ملا اعلیٰ میں ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا، پھر وہاں سے نیچے اتارے گئے، یہ سارا معاملہ قرآن میں جس انداز سے بیان ہوا ہے بالکل واضح ہے، لیکن یہ نہیں مان رہا، کہتا نہیں یہ سب کچھ زمین پر ہوا، یعنی آدم علیہ السلام زمین پر پیدا ہوئے، سب کچھ زمین میں ایک باغ تھا، وہی جو کرسچنز کا عقیدہ اسی کو پروموٹ کر رہا ہے اور زبردستی قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان مریضوں کو جو ہے نا موقع ضرور دیا ہے، اور اسی سے یہ بہک گئے ہیں۔ پھر آج اس کا یہ بیان سنا جو معراج کے واقعے کو وہ خواب کا واقعہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ خواب میں ہوا، یہ اوپر جانے جانے والا معاملہ نہیں ہے، اور زور دے رہا اپنی طرف سے اپنی دانست کے مطابق قرآن سے یہ چیز ثابت ہے جی۔ تو جس انداز سے وہ گفتگو کر رہا تھا نا، مجھے حنیف صاحب یاد آ گئے کہ حنیف صاحب بھی اپنے مشرکانہ عقیدے کو قرآن پر زور دے، بس جو قرآن میں آ گیا جی، بس جو قرآن میں آ گیا، تاثر ظاہری دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ کے بندو، شیطان کے اس وار کو سمجھو جو غامدی پر ہوا اور جو محمد حنیف پر ہوا، اور غامدی بھی اس کو کڑی سے کڑی ملا کے ابن کثیر تک لے کے گیا ہے کہ معراج کا واقعہ جو ہے یہ اوپر نہیں بلکہ یہاں نیچے ہی سب کچھ ہوا ہے۔ ابن کثیر کا بھی حوالہ اس کی، اس سے پھر اپنا کہتا ہے میرے استاد کو وہ دیکھو، پتہ نہیں کا استاد میرے خیال میں امین حسن صلاحی یا اس طرح کا کوئی، اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا یا کوئی اور تھا، اور پھر خود اپنی تفسیر کی طرف کہتا ہے البیان القرآن جو اس کی تفسیر ہے اس طرح کی، اس تفسیر میری تفسیر پڑھو۔ تو بالکل لفظ بلفظ یہ محمد حنیف کا سا انداز ہے۔ تو اب اور زیادہ ہمارا ہر معاملے میں یقین بڑھتا ہے کہ محمد حنیف کو کہاں سے غلطی لگی تھی، بالکل اسی طرح محمد حنیف کو غلطی لگی شیطان کا وار اس کے اوپر، جس طرح غامدی کو غلطی لگی، اور پھر آگے غامدی کو سننے والے جتنے یہ تھے، چاہے رفعت نواب ہوں یا یہ زرار بٹ ہوں، اور ایک وہ علی سوجل کا مشتاق ہے وہ ہوں، یا یہ راول پنڈی کے جو ایک نوجوان میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، وہ ذیشان، ہاں ذیشان ہوں، یہ سارے ان سب نے غامدی کو سنا ہے، اور خود چونکہ کچے تھے، ایمان پختہ نہیں تھا، تو اس کے اس فلسفے میں بہ گئے۔ چاہے ابھی بے شک کہتا ہوں ہم غامدی کو نہیں مانتے ہیں، لیکن انہی کے فلسفوں سے متاثر ہوئے، چونکہ پیچھے تو ابلیس ہے، جو غامدی کا استاد ابلیس ہے، انہی کا بھی وہی ابلیس ہے، ڈوریاں وہ ہلاتا ہے۔ چاہے غامدی کو یعنی گمراہ جس طرح کیا اس نے، اور ان لوگوں کو بھی اسی طریقے سے گمراہ کیا، چاہے یہ غامدی کو سنے یا نہ سنے، چونکہ وار شیطان کا ہوا ہے، پیچھے ڈوریاں لانے والا وہی ہینڈلر ہے۔ تو محمد حنیف کو بھی اسی طریقے سے غلطی لگی، یہ سارے معاملات ہوئے۔ اللہ کے بندو، واقعی مسئلہ یہ ہے کہ صرف امتحان عقائد اور ایمان کا صرف امتحان اس انداز سے نہیں، بلکہ امتحان یہ ہے کہ پختہ کتنے ہو، اپنے تم عقائد میں پختہ کتنے ہو۔ جب تم اپنے عقیدے میں پختہ ہوں گے تب ان مجرموں کو پکڑو گے، اور جب خود ہی پختہ نہیں ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے پھر تم ان کی وجہ سے ٹوٹ جاؤ گے۔ دو چیزیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں، جو کمزور ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچی مٹی کو اگر ذرا پکی اینٹ کے ساتھ ٹکرایا جائے تو کچی ٹوٹے گی نا، پکی تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن پکی اینٹ کو جب لوہے کے ساتھ ٹکرایا جائے گا تو پھر لوہا نہیں ٹوٹے گا، پھر پکی اینٹ ٹوٹے گی۔ تو جو کچا ہوگا وہ ٹوٹے گا۔ یہ سارے کچے تھے، اب دوبارہ جب ان سے باتیں ہوتی ہیں، عقل حیران ہے کہ کس طرح آگے سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ زرار بٹ ہو، رفعت نواب ہو، ڈاکٹر عبداللہ عمر ہو، منور سلطان ہو، قاری خلیل الرحمان ہو، جب بھی ان سے باتیں کی جاتی ہیں ایمان عقیدے کے حوالے سے، بالکل پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی طرح کا انداز ہے جس طرح بریلیوں کا ہے، دیوبندیوں کا ہے، اہل حدیثوں کا ہے، غامدی کا ہے، منکرین حدیث کا ہے، وہی انداز ان کا ہے۔ بہرحال ایسے موقع کے اوپر دل کی گہرائی سے اللہ کے لیے شکر گزاری نکلتی ہے، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو ہمیں نہ بچاتا ہم نہیں بچ سکتے تھے۔ بڑا شدید وار ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا کہ یہ ٹھگ ہے، بڑا یہ ابلیس بڑا ٹھگ ہے، جب تک پوری طرح چوکنے نہیں ہوں گے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ لہٰذا علم میں پختہ ہونا، عقیدے میں پختہ ہونا، جب تک عقیدے میں پختہ نہیں ہوں گے، دو چیزیں پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بیان کی تھی، تم نہیں قائم رہ سکتے، کوئی بھی نہیں قائم رکھ سکتا۔ پہلی بات، عقیدے پہ پختہ ہونا، زبردست پختگی جب تک آپ کے اندر نہیں آئے گی آپ نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک لگاؤ،
اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، اللہ کی محبت، اللہ کا وقار، چمٹے رہو ایمان خالص کے ساتھ، تب تم یہ ابلیس کے وار سے بچو گے، ورنہ نہیں بچ سکتے ہو۔